طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرت اور نعمتوں والی آزمائش جو ہے یہ ہلکی آزمائش ہے، آسان ہے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے، دعائیں کریں گے، اور اگر نعمتیں ہوں گی غافل ہو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ کون سا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے؟ تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے۔ مسرت، کثرت ہر شے کی، یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ بڑا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کسی سے کی ہمت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ فلسطین کے لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعی اس قابل تھے کہ ان کے اوپر اتنی بڑی آزمائش آئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو پورے 100/100 نمبروں سے کامیاب کر لیا۔ پر اب باری ہے ہماری، کیا ہم اس آزمائش میں پورے اتریں جو ہم پر ڈالی گئی ہے؟ کون سی آزمائش؟ ہم پر تو کوئی آزمائش نہیں ہے، ہم تو اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ سے رمضان ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سحری ہے، افطار ہے، بہت اچھا چل رہا ہے۔ ٹی وی پر دیکھنے کے لیے ایک سے ایک نیا شو چل رہا ہے، اور پی ایس ایل نے تو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ تو کیسی آزمائش؟ ہم پر بھی آزمائش ہے کہ جب وہ وہاں پر مظلومین کی حیثیت سے، مساکین کی حیثیت سے اپنی جانیں دے رہے تھے، تو قرآن میں ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم گھروں سے نہیں نکلتے؟ ان عورتوں، بچوں اور ضعیف لوگوں کے لیے جو تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ جو حماس کے لیڈر ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے 56 اسلامک کنٹریز کو چھوڑ کر ایک پاکستان کا نام لیا تھا کہ اگر پاکستان آواز اٹھا دے تو اسرائیل رک جائے گا۔ پر ہماری طرف سے تو وہ ایک آواز بھی نہیں گئی، اور یہاں عوام کو دھیان ہٹانے کے لیے پی ایس ایل اور رمضان کے عجیب و غریب جو شوز لگتے ہیں ٹی وی پہ، ان میں الجھایا ہوا ہے، اور عوام ایسی معصوم ہے کہ وہ الجھ گئی ہے بڑے آرام سے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جب وہاں پر ہمارے بہن بھائیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، سالوں کے انتظار کے بعد جب ماؤں کی گود بھری تو وہ بھرنے کے کچھ ہی مہینے یا کچھ ہی سالوں میں دوبارہ اجڑ گئی، کیونکہ ہم چپ تھے، کیونکہ ہم بے حس ہیں۔ جو چیز ہم دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں، وہ چیز وہ جی رہے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی کٹ گیا، کوئی جل گیا، کوئی مر گیا، کوئی بھوک سے اتنا کمزور ہو گیا کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اچھا یہ تو 5 مہینے ہو گئے، روز کا کام ہے، چلو دیکھا، کھانا کھایا، افسوس کا اظہار کیا، اور بس ختم۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا قصور صرف اسرائیل اور امریکہ کا ہے یا ان کے ساتھیوں کا کہ آج یہ سب ہو رہا ہے فلسطین کے ساتھ؟ جی نہیں، یہ میری اور آپ کی خاموشی، کم علمی اور جہالت ہے جس کی وجہ سے آج وہ لوگ سفر کر رہے ہیں، اور عن قریب مسجد اقصیٰ کے گرانے کا عمل شروع ہو جائے گا۔ تیاریاں پوری ہو چکی ہیں ان کی، اور کوئی پتہ نہیں، رات کو آپ آرام سے اپنا ڈرامہ یا پی ایس ایل کا میچ دیکھ کے سوئیں اور صبح آپ کو اطلاع ملے کہ اقصیٰ شہید ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چپ ہیں، ہم مست ہیں اپنے کاموں میں، اپنی دنیا میں۔ جو بات کہتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور میری جسم میں جھرجھری آ رہی ہے، وہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں، اور ان کی تیاریاں پوری، اور ایک نہیں ان کے کئی بیان آ چکے ہیں کہ اس عمارت کو تو گرنا ہے اور یہ گر کے ہی رہے گی، اور ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ اوباما نے اپنے دور حکومت میں کہا تھا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں، پر پاکستان کیونکہ ایک نیوکلیر پاور ہے اور بڑا ملک ہے، تو ہم لوگ اس سے ڈائریکٹ پنگا نہیں لیں گے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لڑنا بھی چاہتے ہیں پر آپ لڑ بھی نہیں رہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بیچ میں پھوٹ ڈلوائیں گے، ان کو آپس میں لڑوائیں گے، یہ اپنے مسئلوں میں اتنے الجھ جائیں گے کہ ان کو خیال ہی نہیں رہے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم ان کو ختم بھی کر دیں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔
کیونکہ ہم لوگ اندر سے مر چکے ہوئے ہیں. زندہ قومیں ایسی نہیں ہوتی. ہمارا حال ویسی ہی قوموں والا ہے کہ جن کے اوپر جب عذاب آیا تو وہ اپنے گناہوں میں اس قدر مشغول تھے کہ وہ عذاب آتا دیکھ کے بھی اپنے ان کاموں کو چھوڑ نہ سکے، ان گناہوں کو چھوڑ نہ سکے جن کو وہ کر رہے تھے، اور اس وقت بھی ان پر عذاب آ گیا، پر وہ اس قدر اس کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہوئے تھے کہ وہ عذاب آتا دیکھ کے بھی اپنے آپ کو ہٹا نہ سکے. ہم لوگ بھی ایسے ہی چنگلوں میں پھنس چکے ہوئے ہیں. ٹی وی، کرکٹ، فاسٹ فوڈ، ہماری مرضی کے کھانے، چاہے وہ ہمارے انہی پیسوں سے ہمارے ہی بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو، بٹ وی آر اوکے ود دیٹ. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمیں تو اپنا کھانا کھانا ہے. ہمیں کیا، ہمارا بچہ جائے تو ہمیں دکھ ہو. ہماری بہنوں کی عزت تھوڑی لوٹ رہی ہے، وہ تو ادھر دور بیٹھی ہوئی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بڑا ظلم ہوا، بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے، پر ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. 100 ویڈیوز آ چکی ہیں، 100 لوگ، ہزاروں لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پروڈکٹس ہیں، ان کو استعمال نہ کریں. پر پھر بھی جب ہم لوگ مارکیٹ جاتے ہیں تو ایسے بند دماغوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ پھر وہی چیزیں اٹھا کر لے آتے ہیں. مطلب حد ہوتی ہے بھائی ایک چیز کی. 5 مہینے ہو گئے ہیں ایک ہی بحث کرتے ہوئے. کب ہم اس بحث سے نکل کر اگلی حکمت عملی کی طرف جائیں گے؟ ہماری تو شاپنگ لسٹ ہی فائنل نہیں ہونے کا نام لے رہی کہ ہم کچھ اور بولیں، کچھ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کریں کہ بھئی آپ بھی منہ سے کچھ نکالیں، کوئی بات بولیں، کچھ تو بولیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اسرائیل کے کان میں ہماری طرف سے کچھ تو آواز جائے. کچھ نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، سن ہو چکے ہم لوگ، سن، ذہنی غلام ہیں، اور اس قدر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ہم لوگ کہ ہم سے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی چھوڑی نہیں جا رہی. ہم چاہتے ہیں آلٹرنیٹ ملے، بالکل چاہتے ہیں، پر وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی کیا کریں، کیسے بائیکاٹ کیسے ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا ہے. اچھا پھر یہ والا شیمپو تو میرے بالوں کے لیے سوٹیبل ہے، میں نہیں استعمال کروں گی تو میرے تو بال خراب ہو جائیں گے، میرا بچہ مر جائے گا اگر وہ شیمپو بکا تو. پر میں کیا کروں، میرے تو بال خراب ہو جائیں گے نا، مجھے تو یہی استعمال کرنا. یہ والی کولڈ ڈرنک یہ میری فیوریٹ ہے، مجھے اسی کو پینا ہے. اس کو پینے کے بعد میرے بھائی کو بم سے اڑا دیا جائے گا، وہ معذور بھی ہو سکتا ہے اور وہ شہید بھی ہو سکتا ہے. پر کیا ہے نا، مجھے کوئی اور اچھی نہیں لگتی. ہم سے اچھی وہ غزہ کی خواتین ہیں جو ایز اے رپورٹر وہاں کام کر رہی ہیں، اور کسی ایک عورت نے بھی نہیں کہا کہ مجھے یہاں سے باہر جانا ہے. جس میں ایک نہیں کئی نام ہیں جو میں آپ کو گنوا سکتی ہوں. خود بھی برے حالات میں رہ رہی ہیں. ایون کچھ 1-2 رپورٹرز میں نے دیکھی جن کے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ کام کرتی ہیں، پر وہ وہاں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں یہاں سے باہر جانا. وہ کام کر رہی ہیں. ایک خاتون صحافی جو 6 ماہ کی حاملہ تھیں، وہ اس اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہوئیں. اس ایک کے اوپر ہماری لاکھوں قربان ہیں. وہ ایک ایسا کام کر رہی ہے جو یہاں پاکستان کی بیٹھی لاکھوں نہیں کر سکتی. اس حالت میں جب وہ حمل سے ہیں، اس حالت میں جب وہ بے گھر ہیں، اس حالت میں جب ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ پھر بھی یہ سب کچھ کر رہی ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے تو سوٹیبل کاسمیٹکس، پسند کے کھانے، سحر و افطار کے لوازمات ہی پورے ہونے کا نام نہیں لے رہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو جگائیں، کوشش تو کر کے دیکھیں، آئے گی، جاگ آئے گی. تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھیں، تھوڑا سا احساس جگا کے دیکھیں. اپنے کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھیں. کچھ مشکل نہیں ہے، نہ یہ بائیکاٹ کرنا مشکل ہے، نہ میچز چھوڑنا مشکل ہے. ہماری انڈسٹری والوں کے پیچھے مت چلیں، وہ پیسے کے پجاری ہیں، ان کو دین دنیا سے
انسانیت سے بھی کوئی غرض نہیں. دین کو تو آپ چھوڑ دیں, ان کو انسانیت سے بھی غرض نہیں ہے. وہ ہر اس پروڈکٹ میں کے اشتہار میں بھی کام کریں گے جو ہماری بائیکاٹ لسٹ میں ہے, اور وہ کر رہے ہیں, دھڑا دھڑ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اعمال کا حساب دینا, آپ نے اپنے اعمال کا حساب دینا. اللہ نے آپ سے نتیجہ نہیں مانگا, کوشش مانگی ہے. صرف کوشش کریں اور دل و جان سے کریں. حکم تو اس وقت لڑائی کا ہے کہ ہم وہاں لڑیں, لیکن وہاں لڑنے سے پہلے اپنے نفس سے ہی لڑ لیں. وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں اپنے آپ سے ہی جنگ کر لیں. اور اللہ کی ذات سے مجھے یقین ہے, امید نہیں ہے, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ لوگ بھی ضرور جاگیں گے. بس کوشش کیجئے, ذرا ٹائم پر جاگ جائیں, کہیں دیر نہ ہو جائے.